سب سے پہلے جس نے محسوس کیا کہ یہ تجارت کی غرض سے نہیں آیا ہے، یہ تجارت کا لبادہ اوڑھ کر تاجر کا بھیس پہن کر اس ملک پہ آنکھیں ڈال رہا ہے اور حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، بہت پہلے اس کو محسوس کر لیا تھا آپ کے پڑوسی سرہند کے رہنے والے شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے اپنی قلم کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا تھا، مغلیہ حکومت کو بتانا شروع کر دیا تھا کہ انگریز سے نگاہ رکھو، یہ یہاں تجارت کی غرض سے نہیں آیا ہے، یہاں یہ غلط نیت سے آیا ہے، یہ ملک کی منڈی کو برباد کرنا چاہتا ہے اور یہاں پہ حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ یہی فکر پھر منتقل ہوئی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر۔ ان کے خطوط فارسی میں، عربی میں جو ہے تاریخ کے سنہرے پنوں پہ رقم ہے، بڑے بڑوں کو وہ خط لکھ رہے ہیں اور کئی ملکوں کو، کبھی ترکی کو خط لکھ رہے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، کبھی افغانستان کو خط لکھ رہے ہیں، کبھی روس والوں کو خط لکھ رہے ہیں کہ انگریز اس ملک پہ قابض ہونا چاہتا ہے، اس ملک کو انگریز سے کیسے بچایا جائے۔ مغلیہ سلطنت جب ٹوٹنے کو تھی تو یہاں کا تو ہر راجہ حکومت لینے میں تھا، روہیلوں نے کہا ہم حکومت کریں گے، مراٹھوں نے کہا ہم کریں گے، راجپوتوں نے کہا ہم کریں گے، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا شاہ احمد ابدالی کو، اب خط لکھا کہ آپ آئیں اور حکومت بچا لیں، یہ جتنے بھی سر اٹھا رہے ہیں ان کو دبا کر واپس کسی لائق کو جو ہے ملک کا بادشاہ بنا جائیں۔ شاہ ولی اللہ کے خط پر آیا تھا احمد شاہ ابدالی، وہ پانی پت کے میدان میں جو ہے روہٹوں سے ٹکراتا ہے، شکست سے فاش دیتا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تحریروں اور تقریروں سے اس کا اثر کیا ہوا؟ ایک معمولی سپاہی جو بعد میں گورنر بھی بن گیا تھا، سراج الدولہ کا نانا علی بردی خان، بتاؤ جنگ پہلی کون سی ہے؟ یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، انگریز سے پہلی جنگ لڑی شجاع سراج الدولہ کے نانا علی بردی خان نے 1754 کے اندر، یعنی 1857 کی جنگ سے 102 سال پہلے 1754 کے اندر جو ہے علی بردی خان انگریز سے ٹکراتا ہے اور انگریز کو شکست دیتا ہے۔ اس کا ولیم فورٹ جو تھا، اس کا جو ڈائمنڈ ہاربر تھا، اس کو تباہ کر کے رکھ دیا علی بردی خان نے، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، بہت جلدی دنیا سے چلے گئے۔ تو پھر نواسا آتا ہے اسی مسند پہ، سراج الدولہ۔ سراج الدولہ نے پلاسی کی جنگ لڑی، کب لڑی؟ 1757 کے اندر انگریز سے وہ ٹکرایا، لیکن اپنوں کی غداری سے، میر جعفر کی غداری سے جو ہے انہیں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ آیا تھا شاہ ولی اللہ کے خط پر، احمد شاہ ابدالی آیا تھا 1761 کے اندر، اس نے جو ہے ہندوستان کو فتح کر لیا، کیونکہ مرہٹے سب سے زیادہ راجپوت سر تو اٹھا رہے تھے، خاص کر راجستھان کے راجا کہ ہم حکومت پہ آ جائیں واپس دلی کی گدی پہ، لیکن ہمت نہیں ہو رہی۔ روہیلا مسلمان تھے، یہ بھی بڑی کوششیں کر رہے تھے، لیکن مرہٹا سب پہ بھاری پڑ رہے تھے۔ تو احمد شاہ ابدالی سب سے پہلے مرہٹوں سے ہی ٹکرایا، شکست سے فاش دی، اور جو واپس احمد شاہ جو ہے شاہ عالم ثانی کو واپس مسند پہ بٹھاتا ہے، بولا آپ صحیح حکومت چلانا، میں جا رہا ہوں۔ وہ چلا گیا اور مغلیہ کے اندر لیاقت ختم ہو چکی تھی، وہی ان کے جانے کے بعد وہی سارے راجاؤں نے سر اٹھانا اور بغاوتیں، اور انگریز دھیرے دھیرے قابض ہوتا جا رہا تھا۔ تو پھر 1763 کے اندر یہ کتنی جنگیں ہو گئی؟ پہلی جنگ ہے 1754 کی جو علی بردی خان نے لڑی، دوسری جنگ ہے 1757 کی جو سراج الدولہ نے لڑی، اور یہ جو آیا تھا شاہ ولی اللہ کے خط پر آیا تھا احمد شاہ ابدالی، یہ تیسری جنگ ہے۔
اور چوتھی جنگ ہے 1763 کی جو میر قاسم نے لڑی انگریز سے، اور پانچویں جنگ ہے وہ بکسر کی جنگ، کون سے انگریز وہ شجاع الدولہ اور میر قاسم اور شاہ عالم ثانی، جس میں قدم مضبوط کر لیے تھے نا احمد شاہ ابدالی نے، تو ان تینوں نے مل کر انگریز کا مقابلہ کیا ہے۔ اس کے بعد انگریز نے دوسرا راستہ اختیار کیا، جائیداد دے کر لوگوں کو خریدنا شروع کیا، تو وہی شجاع الدولہ جو انگریز سے ٹکرا رہا تھا وہ بک گیا، شجاع الدولہ بکا۔ اب 1767 کے اندر اب کون آیا؟ ایک اور سپاہی، پہلے انگریز کی فوج میں تھا، لیکن انگریز کی ہلاکت دیکھ کر توبہ کر کے ہندوستان کو بچانے کے لیے اترتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ٹیپو سلطان کا والد گرامی حیدر علی، 1767 میں اور 68 میں یہ پہلی یہ جنگ لڑی، حالانکہ 5ویں اور 6ٹھی جنگ ہے، یہ انگریز سے ٹکرا رہا ہے۔ کب؟ 1767 اور 68 میں اس کی پہلی جنگ ہوئی انگریزوں سے۔ اس کے بعد میں ایک نام ہے جس کو تاریخ نے نام اس کا غائب کر دیا ہے، حافظ رحمت خان۔ اس نے جو ہے 1774 کے اندر انگریزوں سے مقابلہ کیا ہے، اس کو تباہ کرانے میں شجاع الدولہ، وہی شجاع الدولہ جو 1764 میں بکسر کی جنگ میں انگریز سے مقابلہ کرتا ہے، لیکن انگریز نے اس کو بڑی جائیدادیں دے کر خریدا، وہ بک گیا، تو 1774 کے اندر جو ہے اس نے حافظ رحمت خان کو شہید کرا دیا۔ اور 1782 کے اندر 1780 کے اندر دوسری جنگ ہوتی ہے حیدر علی کی، جو ٹیپو سلطان شہید کا والد ہے، اس کی دوسری جنگ ہوتی ہے انگریزوں سے 1780 کے اندر، اور 1782 میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 1782 میں ٹیپو سلطان آ جاتا ہے انگریزوں سے، وہ جنگ جو باپ نے شروع کی تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہیں اور انگریز کو شکست فاش دیتے ہیں۔ دوسری انگریز سے جنگ کرتے ہیں 1784 میں، وہاں انگریز کو شکست ہو جاتی ہے۔ تیسری جنگ کرتے ہیں 1792 میں، وہاں پہ بھی انگریز کو شکست ہو جاتی ہے۔ چوتھی جنگ کرتے ہیں وہ جو ہے 1799 کے اندر جا کر، جس کو اپنوں کی غداری سے سلطان ٹیپو کو شہید کرایا گیا، جو ہے میر جعفر، یا وہاں میر جعفر تھا تو یہاں میر صادق تھا اور میٹھن تھا۔ انہوں نے جو ہے انگریزوں سے، اور نظام الملک حیدرآباد کے نظام نے بھی ساتھ نہیں دیا، ٹیپو سلطان کا غداری کی، اور مرہٹوں نے بھی غداری کی، روہیلا نے بھی غداری کی۔ ان تینوں غداروں نے انگریز کا ساتھ دیا، مرہٹوں نے، روہیلوں نے، مسلمان تھا نظام الملک کہ وہ اسی کے باپ دادا جو وہاں حکومت تھی حیدرآباد کے اندر، انہوں نے بھی جو ٹیپو سلطان کو شہید کرانے میں انگریز کا ساتھ دیا تھا۔ یہ تینوں غداروں نے مل کر جو ہے ٹیپو، وہ شیر جس نے جب اس سے کہا گیا کہ کہیں چھپ جاؤ کہیں بھاگ جاؤ، اس نے کہا تھا کہ جو ہے شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، میں اپنے وطن کی خاطر شہید ہو جاؤں گا۔ اس نے اس دور میں وہ ہتھیار بنائے، آج کی حکومت آج وہ نہیں بنا سکتی۔ اس دور میں اس نے کیسے بم بنائے تھے، تاریخ پڑھو سلطان ٹیپو۔ اس دیش کو اگر ہتھیار دیے تو دونوں مسلمانوں نے دیے ہیں، ایک کا نام ٹیپو سلطان ہے، دوسرے کا نام APJ عبد الکلام ہے۔ ہاں، یہ ٹیپو سلطان تھا جس کی لاش پہ کھڑے ہو کے انگریزوں نے کہا آج کے بعد ہندوستان ہمارا ہے، ہمارے بیچ میں جو راہ میں روڑا تھا وہ ہٹ گیا ہے، اب جو ہے ہمیں ہندوستان پر حکومت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کتنی جنگیں ہو گئی، میں صرف آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ لوگ ہمیں تاریخ میں یہ ہماری ذہن سازی کر دی گئی کہ 1857 کی پہلی جنگ، 1857 ہسٹر میں یہی لکھا ہے، کتابیں کھولو تو وہی، گوگل کھولو تو وہی، 1857 کی پہلی جنگ نہیں تھی۔ پہلی جنگ انہوں نے تو جان بوجھ کے کہا تھا، کیونکہ ان کے 5000 کیونکہ 29,000 جو شہید ہوئے تو 5000 ہندو تھے، 24,000 مسلمان تھے 1857 میں، اس لیے اس کو پہلی جنگ قرار دیا۔ ورنہ پہلی جنگ وہ ہے جو 1754 میں علی بدی خان نے لڑی، دوسری جنگ پہلی جنگ 1754 میں علی بدی خان نے لڑی، دوسری جنگ جو ہے 1757 کے اندر سراج الدولہ نے لڑی، اور تیسری جنگ جو ہے 1761 کے اندر احمد شاہ ابدالی نے لڑی، اور چوتھی جنگ 1763 کے اندر میر قاسم نے لڑی، اور چوتھی جنگ جو ہے 1764 کے اندر
وہ جو ہے شجاع الدولہ اور میر قاسم نے لڑی، اور جو ہے اس کے بعد میں 5ویں جنگ وہ ہے جو حیدر علی ٹیپو سلطان کے والد نے 1767-68 میں لڑی، اور 6ٹھی جنگ وہ ہے جو حیدر علی نے 1780 میں لڑی، اور 7ویں جنگ وہ ہے جو ٹیپو سلطان نے 1782 میں لڑی، اور 8ویں جنگ وہ ہے جو انہوں نے 1784 کے اندر لڑی، اور جو ہے 9ویں جنگ وہ ہے جو انہوں نے 1792 کے اندر لڑی، 10ویں جنگ وہ ہے جو انہوں نے 1799 میں لڑ کر شہادت دی۔ یہ 10 جنگیں کہاں گئی؟ نہیں بتائی جاتی ہمیں تاریخ میں،